ہماری ریاض اسلامک پلیس یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ حسن ادب اور بچوں کی دینی تربیت۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنی اولاد کا اکرام کرو اور ان کو اچھا ادب سکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں دو چیزیں بتائی ہیں، دو چیزوں کا حکم دیا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی کا جو حکم ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو۔ کیا مطلب؟ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا عطیہ سمجھ کر اولاد کا خیال کرو، ان کو بوجھ نہ سمجھو اپنے لیے، یہ نہ سمجھو کہ ان کو کون رزق کھلائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم، اپنی اولاد کو روزی کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ان کو بھی رب رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رب رزق دیتا ہے، رزق کا مالک اللہ پاک ہے، اور تم ان کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھو، بلکہ جن لوگوں کا بوجھ تم نے اٹھایا ہوا ہے، جن لوگوں کی ذمہ داری تم نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، ان کے صدقے تمہیں رب کھلا رہا ہے، ان کے صدقے تمہیں رب کھلا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی، ایک آدمی آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول یہ میرا بھائی آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، میں سارا دن کام کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، یہ سارا دن آپ کی محفل میں بیٹھا رہتا ہے، اس کو سمجھاؤ یہ بھی کوئی کام کاج کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں جاؤ جاؤ ادھر جاؤ، کیا پتہ رب تمہیں اس کے صدقے کھلا رہا ہو، کیا پتہ تمہیں رب اس کی برکت سے کھلا رہا ہو۔ یہ آپ فخر نہ کیا کریں کہ میں شاید اولاد کو پال رہا ہوں، پالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ پاک کی ہے۔ آپ نے عام طور پر یہ دیکھا ہوگا، لوگ کہتے ہیں نا کہ اولاد کو ماں باپ پالتے ہیں، ماں باپ نہیں پالتے، پالنے والی ذات اللہ پاک کی ہوتی ہے۔ یہ بلی جو ہوتی ہے نا، بلی بچے ایک جگہ پر نہیں رکھتی، کچھ دن یہاں رکھے گی پھر یہاں سے لے جائے گی اور جگہ پر، کہتے ہیں نا بلی 7 گھر تبدیل کرتی ہے، ایک جگہ سے اٹھائے گی پھر دوسری جگہ لے جائے گی۔ یہ کیوں تبدیل کرتی ہے؟ اس لیے تبدیل کرتی ہے کہ اگر وہ نر جو ہے نا بلا، اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے بچے یہاں پر ہیں، وہ بچوں کو مار دیتا ہے، بچوں کو کیا کرتا ہے؟ مار دیتا ہے۔ وہ بچوں کو ان کے باپ سے چھپانے کے لیے کہ وہ مار نہ دے، ان کو قتل نہ کر دے، چھپانے کے لیے کبھی کسی جگہ پر لے جاتی ہے، کبھی کسی جگہ پر لے جاتی ہے۔ آپ تو کہتے ہیں ماں باپ پالتے ہیں، یہاں ماں باپ قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو پالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ پاک کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہاں پر یہ سکھلائی کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو۔ دوسری بات فرمائی کہ احسنوا ادبہم، ان کو اچھا ادب سکھاؤ، دینی تربیت دو، ان کو ان کے اخلاق اچھے بناؤ، دین کے مطابق ان کے طریقہ کار ہو، ان کی تربیت ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ایک علاقے میں رہتے تھے، وہاں پر کوئی آدمی گیا ان کو ملنے کے لیے، عصر کے بعد جیسے ہی پہنچا، مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا، مسجد کے باہر بچے کھیل رہے ہیں سارے، تو یہ بھی مغرب کا ٹائم جیسے ہوا یہ مسجد میں چلا گیا، وضو کیا، بیٹھ گیا۔ وہ بچے جو کھیل رہے تھے نا باہر، وضو کسی نے نہیں کیا، آ کر ایسے سب بچوں نے نماز شروع کر دی۔ اس نے بچوں کو بعد میں کہا کہ بھائی تم کھیل رہے تھے، وضو نہیں کیا تم نے، وضو کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، تم بغیر وضو کے۔ ان بچوں نے کہا بھائی جان ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھلایا ہوا ہے کہ ہر وقت وضو کے ساتھ رہنا ہے، بغیر وضو کے نہیں رہنا، ہم کھیل بھی رہے ہوں نا، ہمارا وضو ٹوٹ جائے
پہلے ہم جاتے ہیں وضو کر کے آتے ہیں دوبارہ کھیلتے ہیں، ہر وقت ہم وضو کے ساتھ رہتے ہیں، نماز کے وقت ہمیں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یعنی باوضو رہنا۔ اور یہ کیسی اچھی تربیت ہے، یہ اولاد کو سکھایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں شاید اولاد خود بخود سیکھ لے گی، خود بخود نہیں سیکھتی، اولاد کو سکھلانا پڑتا ہے۔ ماں باپ کو دیکھے گی نا جیسے اولاد کہ میرا باپ ہر وقت باوضو رہتے ہیں، ہاں جی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، فراڈ نہیں کرتے ہیں، تو اولاد بھی پھر اسی طرح سیکھتی ہے۔ اسی طرح ایک وضو کے بارے میں بات آگئی ہے، عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول گھر میں تنگی ہوتی ہے، پریشان رہتا ہوں، دل تنگ رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وقت باوضو رہا کر۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول اب ہر وقت میں باوضو رہتا ہوں، اللہ نے رنگ لگا دیے ہیں، سارے تنگیاں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ تو باوضو رہنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ وضو جو ہے نا یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے تم نماز پڑھتے ہو۔ اگر وضو نہ ہو نماز پڑھ سکتے ہو؟ وضو نہ ہو قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہو؟ نہیں لگا سکتے۔ تو جو عبادت اتنا بڑی عبادتوں یعنی نماز قرآن جیسی عبادتوں کا ذریعہ بن رہی ہے، وہ خود کتنا بڑی عبادت ہوگی، وہ بھی بڑی عبادت ہے وضو۔ تو اسی طرح کہتے ہیں ٹیچر تھے ایک اسکول میں پڑھا رہے تھے، بچے کو ایک کو کہا بیٹا کلمہ سناؤ، بچہ خاموش، کلمہ سناؤ، بچہ خاموش، کلمہ سناؤ، بچہ خاموش۔ ٹیچر نے تھپڑ مارا، کلمہ سناؤ، بچہ خاموش، 2-3 تھپڑ بھی کھائے لیکن بچہ بولا نہیں۔ کل جب آیا نا خود کہنے لگا استاد جی آج مجھ سے کلمہ سنو۔ استاد نے کہا کہ بھئی کل تو جو ہے مار بھی کھاتا رہا، بولا بھی نہیں، آج خود تو کہتا ہے کلمہ سنو۔ کہتا ہے استاد جی میرے ابو نے مجھے سکھلایا ہوا ہے، میری امی نے مجھے سکھلایا ہوا ہے کہ بغیر وضو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لینا۔ مجھے میرے ماں باپ نے سکھلایا ہوا ہے کہ بغیر وضو کے نبی علیہ السلام کا نام نہیں لینا۔ یہ تربیت ہے، ایسی تربیت ہو۔ ہم کیا تربیت کرتے ہیں؟ ایک اور واقعہ بھی سنا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک بچے کھیل رہے تھے، ایک صحابی نے ایک بچے کو بلایا، کہتا ادھر آؤ چیز دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دے گا اس کو؟ کہتا ہے ایک کھجور ہے جیب میں وہ دوں گا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نہ دیتا تو یہ جھوٹ تھا، اور جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں جی ہم کیا کرتے ہیں، باہر جا رہا ہوں نا گھر سے بچے چمٹ جاتے ہیں، بیٹا آپ کے لیے چیز لینے جا رہا ہوں، آپ کے لیے چیز لینے جا رہا ہوں، حالانکہ لینے کے لیے نہیں جا رہے ہوتے، ایسے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں جی کبھی کہتے ہیں ہم جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں، بیٹھو بیٹھو ہم آ رہے ہیں، تمہارے لیے چیز لے کر آئیں گے، لیکن لے کر کچھ نہیں آتے۔ تو یہ جھوٹ ہے نا، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ بھی سچا ہے، ہمارا نبی بھی سچا ہے، ہمارا قرآن بھی سچا ہے، اور مسلمان بھی سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ آج کل جائیں نہ پوچھیں تمہارے ابو کہاں ہیں، بچہ جاتا ہے گھر آتا ہے کہ ابو نے کہا ہے، ان کو کہو ابو نہیں ہے، ابو نے کہا ہے ابو نہیں ہے۔ جی ماں باپ بھی جھوٹ، باپ بھی جھوٹ، بیٹا بھی جھوٹ، بیوی بھی جھوٹ، اب جھوٹ بول بول کے ایک دوسرے کو کسی پر اعتبار بھی نہیں ہے۔ بیوی خاوند پر اعتماد نہیں کرتی، خاوند کوئی بات کرتا ہے تو بیوی کہتی ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، بیوی کوئی بات کرتی ہے تو خاوند کہتا ہے یہ تو بولتی جھوٹ ہے، بیٹا کوئی بات کرے تو باپ نہیں اعتبار کرتا، باپ کرے تو بیٹا نہیں اعتبار کرتا، کہتا ہے ابا ایسے جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے۔ ہاں جی کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ پہلا ایسا دور تھا، پہلے دور میں لوگ سچے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، فراڈ نہیں کرتے تھے۔ جھگڑا ہو جاتا نا لوگ کہتے یار فلانا آدمی جو بات کر دینا مجھے منظور ہے، ایسے نہیں ہوتا تھا نا، پرانے لوگ بیٹھے ہو کہتے یار فلانا آدمی بات کہہ دے ہم بس مان لیں گے۔ آج اگر کوئی جھگڑا ہو جائے نا کوئی کسی پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یار فلانا حاجی صاحب کہہ دے مانے گا؟ کہتے نہیں، حاجی صاحب قرآن اٹھائے، قرآن بھی حاجی صاحب سے اٹھوائیں گے، جو زیادہ تہجد پڑھتا ہے کہتا ہے یہی قرآن اٹھائے پھر ہم بات مانیں گے، ایسے نہیں مانیں گے۔ ایسا یعنی بے اعتباری ہوئی ہے، کیوں؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن